کبھی بھی جو کھانا ہے اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانے میں عیب نہ نکالنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ یہ جو ناشکری ہے یہ شدید عذاب کی وعید ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہ کھانا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی ہے۔ اسی نے آپ کا گوشت، ہڈیاں، اسی نے آپ کا خون، پسینہ، پیشاب، پخانہ بننا ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچو اس کھانے کے اوپر کیا بیتے گی۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے متعلق جو آداب سکھلائے، اس میں ایک ادب یہ تھا کہ کبھی بھی جو کھانا ہے اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں اور آداب زندگی کے مطابق جو تیار شدہ کھانے میں عیب نکالنا، مثلا یہ کہنا کہ نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، کھانا اچھے سے پکا نہیں ہے، کھانا کچا ہے، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکمل آئیڈیل بنا کے بھیجا، اور اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آتا تو آپ اس کو تناول فرما لیتے، اور اگر وہ پسند نہیں آتا، آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس پہ خاموش ہو جاتے یا اس کو چھوڑ دیتے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کھانے میں عیب نہ نکالنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کو اسلام سے بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس سے بھی سمجھنا چاہیے۔ میں اکثر اپنی تقاریر میں نیوٹن کا تھرڈ لا بیان کرتا ہوں کہ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ری ایکشن۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب آپ کھانے میں عیب نکالو گے تو یقین مانو وہ کھانا بھی آپ میں عیب نکالے گا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، غلطی کرنا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہر انسان عیب سے مبرہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام تھے جو معصوم الخطا تھے۔ کھانے میں کبھی بھی عیب مت نکالو۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات میں آپ کو اسلام کے اکارڈنگ بتاتا ہوں، اور ان کو میں آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے، یہ جو شکر گزاری ہے، کھانے کے اندر سے عیب نکالنا، یہ انسان کے اندر ناشکری پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، لا ان شکرتم لا ازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید، یہ جو ناشکری ہے یہ شدید عذاب کی وعید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری، عیب نکالا تو یہ ناقدری ہے۔ پھر دل آزاری، جس نے کھانا پکایا ہے، جو کھانا لے کے آیا ہے، گھر کے جس فرد نے اس کھانے کے لیے ایفرٹ کی ہے، خرچ کیا ہے، آپ اس کی محنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے جو سوشل آپ کے ریلیشن شپ ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ کسی کے گھر گئے، دوست نے آپ کو دعوت پہ بلایا اور آپ نے اس کے کھانے کا مذاق اڑایا، تو اس فیملی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس پکانے والے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس بہن کے، ماں کے، بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کو لانے کے لیے جس شخص نے ایفرٹ کی اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ سوشل کمیونیکیشن کے اندر میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو پرابلمز آ رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا سبب یہ ہے لوگوں نے عیب نکالنا شروع کر دیا۔ ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، ہمیں کھانا اچھا نہیں لگا، تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے، جو سنت سکھائے، جو طریقے بتائے، اس میں ایک بڑا اللہ اکبر جو ایک عمل تھا، ادب تھا، سنت تھی، ہم آج اس چیز سے بے بہرا ہو گئے، بے خبر ہو گئے۔ بہتری کا جو متبادل ہے نا، اللہ اکبر، اگر کھانا پسند نہ آئے نا تو اسے برا بھلا کہنے کے بجائے بغیر کچھ کہے اس کو چھوڑ دینا، یہ بہترین اخلاقی رویہ ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ اور اسی پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں چاہتی تھی یا آپ پسند نہیں کرتے تھے تو یا آپ خاموش ہو جاتے تھے یا ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہ کھانا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کی طاقت ہے۔ اسی کھانے نے بدن کے اندر جا کے
आपकी ताकत बनना है, कुव्वत बनना है, इसी ने शऊर बनना है, फाहम बनना है, इदराक बनना है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, पकड़ने की ताकत, चलने की ताकत इसी खाने में बनना है। इसी ने आपका गोश्त, हड्डियां, इसी ने आपका खून, पसीना, पेशाब, पखाना बनना है। लेकिन आप उसको क्या कह रहे हैं? आप उसका ऐब निकाल रहे हैं। सोचो उस खाने के ऊपर क्या बीतेगी। आज साइंस ये कहती है हर लिविंग थिंग में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। जब आप खाने को बुरा कहेंगे, खाने में ऐब निकालेंगे, तो खाना भी आप में ऐब निकालेगा। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, जब आप खाने को नापसंदीदगी का इजहार करोगे, वो खाना भी अल्लाह की बारगाह में कहेगा, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझे नापसंद किया, तुम इसको नापसंद कर। और अगर आप उसको छोड़ देंगे खामोशी के साथ, उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं करेंगे, तो मेरे मोहतरम भाइयों खाना भी कोई आर्गूमेंट नहीं करेगा। क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। हम इसको साइंटिफिकली न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। हम इस लॉ को एग्री करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको अपने जो प्रैक्टिकल फिजिकल हमारे काम हैं, मामूलाते जिंदगी हैं, जो तरीके हैं, जो उसलूब हैं, उस पर अप्लाई करते ही नहीं। और यही सबब है आज ना हम दीन को सीख सके, ना हम साइंस को सीख सके। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पैथ ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। और ये तरीका जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कभी भी पका हुआ खाना, तैयार खाना, किसी का लाया हुआ खाना, उसके अंदर से कभी भी ऐब नहीं निकालना।